اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اپنے پیارے سے سامعین کے لیے آج پھر تجوید کا ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو آپ سب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو بے حد آسان اور بہترین خوبصورت بنا دے گا۔ قرآن مجید کی درست تلاوت صرف نیکی کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ادب اور احترام کا ایک مظہر بھی ہے۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں تجوید کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول، جسے کہا جاتا ہے اظہار مطلق۔ یہ قاعدہ کب اور کیسے لاگو ہوتا ہے اور کن حروف پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، آئیے سادہ الفاظ میں مکمل وضاحت کے ساتھ اظہار مطلق کو سمجھ لیتے ہیں۔ اظہار مطلق کی تعریف یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ جائے لیکن ادغام نہ ہو، بلکہ نون کو صاف صاف اور بغیر غنہ کے ادا کیا جائے تو اسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ اتنا خاص کیوں ہے؟ تو دیکھیے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ قرآن کے چند مخصوص آیات میں ہی پایا جاتا ہے۔ وجہ نمبر 2، اس قاعدے کا قرآن کریم کے صرف 4 کلمات میں پایا جانا۔ کلمات قنوان، صنوان، دنیا، بنیان۔ حروف یرملون کے قاعدہ کی روح سے دیکھا جائے تو ان 4 کلمات میں بھی ادغام ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے کی بجائے ایک ہی کلمے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے ادغام کی بجائے اظہار مطلق کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ یعنی جہاں اصولی طور پر ادغام ہونا چاہیے تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے خود نون کو ظاہر رکھنے کا حکم دیا۔ آئیے اظہار مطلق کی مثالیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دنیا۔ اس میں نون اور یا دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا، دنیا، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے بنیان۔ اس میں بھی نون کو الگ پڑھا جائے گا اور یا کو الگ پڑھا جائے گا، تو نون کا ادغام نہیں ہوگا۔ تیسرا لفظ ہے قنوان۔ اس میں بھی نون اور واو دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا اور نون کا اظہار کر کے پڑھیں گے۔ چوتھا لفظ ہے صنوان۔ اس میں بھی نون اور واو دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا اور نون کا اظہار ہوگا۔ اب اگر کسی کو اظہار مطلق کو پہچاننے میں مشکل پیش آئے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر نون ساکن کے بعد یرملون بھی اسی کلمے میں ہو تو اظہار مطلق ہوگا، اور نون ساکن کو بغیر غنہ کے صاف ادا کیا جائے تو بھی اظہار مطلق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اظہار مطلق کی پہچان کرنے میں کچھ لوگوں کو مشکل پیش آئے۔ اس کی پہچان کرنے کے 2 اصول ہیں۔ نمبر 1، اگر نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف بھی اسی کلمے میں ہو۔ نمبر 2، نون کو بغیر غنہ کے صاف ادا کیا جائے تو یہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ اب تلفظ کی پہچان کرنے کے لیے بھی کچھ اصول دیکھ لیتے ہیں۔ تلفظ کی پہچان کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نون کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے، ادغام یا غنہ نہیں کیا جاتا۔ پڑھتے وقت آواز میں نرمی، صفائی اور الگ پن سا محسوس ہوتا ہے۔ ان 4 الفاظ کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ دنیا، بنیان، قنوان، صنوان۔ الحمدللہ، آج ہم نے اظہار مطلق کے قاعدے کو نہ صرف جانا بلکہ اس کی مثالوں کے ذریعے اچھی طرح پہچان بھی کر لی۔ یاد رکھیں، تجوید کے یہ اصول صرف قاعدے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حق تلفی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔